كل هم وغم سينجلي بعلي علیہ السلام نعرہ حیدری۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب کا نعرہ لگانا ہے۔ یوم حسین بھی ہے، یوم زینب بھی ہے، دونوں ہاتھ لگا کر لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ یہ نعرہ لبیک یا حسین کا جس شہزادی سے ہمیں ملا، اس شہزادی کے حق میں آواز بلند کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شام والی بی بی کے روضے کی زیارت سب کو نصیب فرمائے۔ جو عزتدار چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے بولو لبیک یا زینب۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یا علی دعا گو ہوں آپ تمام عزاداروں کے لیے کہ آپ سب کی عبادت مولا قبول فرمائیں، خاص طور پر انجمن حسینیہ قمبر علی خان کی جانب سے اس مجلس اعزا کا انعقاد ہوا، اور ظاہر ہے آپ سب اہلیان علاقہ مل کر اس مجلس میں دامے درمے سخنے قدمے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس مجلس میں حصہ ڈالتا ہے تاکہ مولا کا فرش اعزا بہترین سے بہترین انداز سے بچھایا جا سکے، مولا کی خدمت کی جا سکے۔ اور جس طرح سے آپ سب خدمت کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا کردار اس میں ہمارے عمار قادری بھائی کا ہے، سعید قادری صاحب کا ہے، ان کے برادران، ان کی فیملی، پوری قادری فیملی کا اس علاقے میں اور خاص طور پر اس مجلس میں ایک بہت بڑا تعاون رہا ہے، اور اس مجلس کے لیے بڑی کوشش اور کاوشیں انہوں نے کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب جتنے یہاں تشریف فرما ہیں اور جتنے یہاں کے مذہبی اور دیگر قومیات کے شخصیات ہیں، سب نے اپنے اپنے طور پر اس مجلس کو منعقد کرنے میں جو بھی خدمات سر انجام دی، مولا ان سب کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور عمار بھائی کو خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، سعید بھائی کی والدہ کو خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، آپ سب کے اور سب کے رزق روزگار کاروبار میں مولا برکت عطا فرمائے۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ چونکہ بی بی زینب سلام اللہ کے حوالے سے مجلس اور مولا حسین کے حوالے سے تو چند اشعار جناب زینب کے خطبے کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تیار ہیں؟ مسائب تو آپ بہترین سنتے ہیں، فضائل کو فضائل کے انداز میں سنیں گے تو لطف آئے گا۔ کامران بھائی رتو ڈیرے سے سامان مولا اپنا خوش رکھے۔ بی بی زینب نے شام میں جو خطبہ دیا وہ نظم کی صورت میں، شاعری کی صورت میں، مسدس کی صورت میں نور علی نور صاحب نے لکھا، تو نور علی نور صاحب کا لکھا ہوا کلام جو میں نے پڑھا تھا پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے عظمت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پر۔ تیار ہے پڑھوں؟ بی بی فرماتی ہیں اے شامیوں اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ بی بی کے روضے کی زیارت کریں انشاءاللہ۔ جتنے ہاتھ بی بی کے فضائل میں اٹھ رہے ہیں مولا سب کو بی بی کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں، عباس کی بہن ہو علی بن کے آئی ہوں۔ جی ہاں ماشاءاللہ بڑی محنت، بڑی محنت۔
اب علی بن کے آئی ہوں میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں سارے ہاتھ اٹھاؤ سارے ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے بولو میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کر ماشاءاللہ بیوی کے حق میں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے میں بنت علی ہوں 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 اب صرف مصرع ہی نہیں جو لفظ بھی سمجھ میں آئے میری آواز تو مائک کے ذریعے جا رہی ہے آپ کی آواز یہاں تک آتی ہے یا نہیں آتی یہ مجھے نہیں پتا مگر یہ مجھے پتا ہے کہ مائک قریب ہے تو جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو میری آواز زیادہ آ رہی ہوگی آپ کی کم آ رہی ہوگی مگر آپ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جب آپ بلند آواز سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے لگائیں گے تو آواز اس مائک سے ٹکرائے گی اور کیا پتا کوئی شام میں بی بی کے روزے پر بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو یا آفاق مجالس یوٹیوب چینل پر کوئی دیکھ رہا ہو اور بی بی کے روزے پر ہماری اور آپ کی مل کر آواز بن جائے گی اور ہاتھ بلند کر کے اس لیے بولنا ضروری ہے کہ فضائل اور مصائب میں فرق ہوتا ہے فضائل گریہ کر کے سنا جاتا ہے اور مصائب نعرے لگا کر مصائب جو ہے وہ گریہ کر کے سنا جاتا ہے اور فضائل نعرے لگا کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر تو یہ ماشاءاللہ میں بنت علی ہوں میں بنت علی مومن کے لیے مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے نہیں مومن کے لیے مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اب سوچئے ہم مولا کے روزے کی بھی زیارت کرتے ہیں تو یقیناً مولا ہمیں ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور کوئی مولا کے روزے پر اگر ہماری یہ ویڈیو چلا کر دیکھے گا تو یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے بھی مولا ہمیں دیکھیں گے تو آفاق بھائی سے درخواست ہے ماشاءاللہ بہترین نیٹ ورک چلاتے ہیں یہ جتنے میرے مومنین بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ یادگار ہے ان کی شکلیں مولا کے روزے پر اگر کوئی پلے کر رہا ہوگا اس وقت تو دیکھ رہے ہوں گے ان کی یہ ویڈیو تو یادگار رہ جائے گی مگر یہ جتنے مومنین یہاں آئے ہیں ان کے لیے بھی تو یادگار ہونی چاہیے تو یہ مومنین نعرے لگائیں سبحان اللہ کہیں تو ان کی طرف ذرا کیمرہ گھمائیں تاکہ یہ اپنے بچوں کو نسلوں کو بتا سکے کہ ایک وقت اس تاریخ کو ہم یہاں پر موجود تھے آج 13 جنوری 2026 کو ایک یادگار مجلس میں تیار ہے اب سے مصرے پہ ہی نہیں جو لفظ سمجھ میں ہاتھ اٹھا کر دعا دینا اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں مجھے تاکہ پتہ چلے مسائب اور فضائل میں فرق ہوتا ہے شروع کروں میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح یہی حق ہے فضائل سننے کا کردار کس کا ہے میرے ایسے ہی سنتے رہو گے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس مجلس کو یادگار بنائے آپ کے اور میرے اور تمام جتنے ذاکرین نے بہترین پڑھا ان سب کی محنت سے ایک یادگار مجلس ہوگی انشاءاللہ کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح سالار قافلہ ہو علمدار کی طرح میرے کردار کی طرح سالار قافلہ ہو علمدار کی طرح کھولوں گی لب میں حیدر کرار کی طرح ہر لفظ آج بولے گا تلوار ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح بن کر اجل میں آئی ہوں جاتے چنوں گی میں جو بھی وزارت چنوں گی میں میں بنت علی ہوں 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 بی بی فرماتی ہیں آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی
میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی، میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی، عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی۔ اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی، میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی، میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی، عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی، عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی۔ سمجھے ہو تم کہ شاہ کا سر لیتے آئے ہو، ارے تم اپنی موت اپنے ہی گھر لے کے آئے ہو۔ یہ ہر ہاتھ اٹھا ہوا ہمارے کے راضی کی زیارت کرے، بیوی کے راضی کی زیارت کرے، دونوں ہاتھ اٹھا بولو لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں۔ ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مائک کی رینج کو بڑھائیں، لیکن میں مائک بالکل منہ کے قریب رکھتا ہوں تو لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ادھر رائٹ سائڈ پہ، اور سب کے جو دوسرے مائک ہیں ساتھ پڑھنے والوں کے ان کی آواز کو بڑھائیں۔ رائٹ سائڈ، میں بنت علی ہوں، ریورب تھوڑا سا کم کریں، ادھر رائٹ سائڈ پہ، ریورب تھوڑا کم کریں، جگہ کی وجہ سے ریورب تھوڑا کم کریں، بیس بھی تھوڑا کم کریں، اور اس کی ریپیٹ جو ہے وہ تھوڑی بڑھا دیں۔ میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں۔ میں شیر کبریا کی ادا بن کے آئی ہوں، میں شیر کبریا کی ادا بن کے آئی ہوں، میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں، عباس با وفا کی وفا بن کے آئی ہوں، میں خود میں پوری کرب و بلا بن کے آئی ہوں، میں خود میں پوری کرب و بلا بن کے آئی ہوں۔ زندہ رہے گا نام شہ مشرق کا، ماتم تمہارے گھر میں بھی ہوگا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اوہ میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں۔ بھی فرماتی ہے اور شاملوں ہمیں مجبور مت سمجھنا، ہم مجبور نہیں ہیں، مختار ہیں، یہ رسیاں ہمارے ہاتھوں میں بندھی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ اگر تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو سنو، گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روکوں، گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روکوں، کیا کہنے؟ میں آسماں پہ چھائی گھٹاؤں کو روکوں، خورشید زافشاں کی ضیاؤں کو روک لوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں، بنیاد جس کی بغض ہے وہ در اکھاڑ گئی، ارے چاہوں گی میں یہ شام کا خیبر اکھاڑ گئی۔ میں بنت علی ہوں، 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 میں بنت علی ہوں۔ ماشاءاللہ میں کیا خوبصورت سماعت ہے آپ کی ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام صلی اللہ علیہ وسلم کے، دو تین شعر مولا حسین کی شان میں پھر مسائل پڑھ کے انشاءاللہ ماتمداری ہوگی، اور انشاءاللہ زندگی بغیر پھر مولا نے چاہتا آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔
صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. جو تھوڑی دیر سے اور وہ ہلکی ہو سارے مولائی مل کر ہم سب مولا کا صدقہ کھاتے ہیں, کھاتے نہیں کھاتے, دونوں ہاتھ اٹھاؤ سارے مل کر جو مولا کا صدقہ کھاتے ہو مل کر اونچی آواز سے میرے ساتھ مل کر سارے یہاں سے لے کر وہاں تک جو ممبر پر بیٹھے ہیں آپ بھی درخواست معزز مہمان اور عزیزداروں معزز عزیزداروں سے درخواست ہے کہ مل کر ذرا ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے بولیں حسین مولا حسین مولا حسین حسین مولا حسین بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین, وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین مولا, وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. اب اگلے مصرے پر عقیدہ اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتانا ضرور. نعرے آپ نے لگا لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے کہہ لیا, میں مطمئن ہوں, مگر اب اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے ہاتھ ضرور اٹھانا اگر جس کا یہ عقیدہ ہو. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین, وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. بنی ہے تیرے لیے ہی, بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. لبیک 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 یا حسین. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین, تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا, تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا, ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین. بسم اللہ بسم اللہ. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. بس چونکہ وقت کم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات عرفان بھائی نے بھی پڑھنا ہے اور ظاہر اس موسم کی جو آپ کو کنڈیشن کا پتہ ہے بھائی ماشاءاللہ کرنا ہے. تو یہ گھر سمجھے یہ مجلس میں ہم مہمان کی حیثیت سے بھی آتے ہیں, میزبان کی حیثیت سے بھی آتے ہیں, اور انشاءاللہ شعبان میں کوشش ہوگی پوری کہ رتو ڈیروں میں انشاءاللہ ہم کامران بھائی کے انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن اس کی ڈیٹ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے. وہ ڈیٹ انشاءاللہ کچھ دن میں ہی اناؤنس کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر مولانا نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور ہم وہاں بھی حاضر ہوں گے اور آپ سے درخواست کریں وہاں ضرور تشریف لائیے گا. شعبان 15 شعبان کے بعد ہی ممکن ہے, لیکن آئیں گے ضرور, کوشش پوری ہے. بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین, ابا حلیہ حلیہ. نہ تیری بات حسین, بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین, وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین, بات بات میں کیوں کہے نعرہ حیدری تیری بات حسین. علی کے نعرے نصیب سب کا کھول دیتے ہیں, علی علی پہ تو گونگے بھی بول دیتے
बात हुसैन, ओ बात बात में क्यों गए ना तेरी बात हुसैन। बात हुसैन, कायनात हुसैन, कागजात हुसैन। बात कायनात कागजात। अब काफिया तुम्हारे ध्यान में मैं मिश्रा पढ़ रहा हूँ। वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पे, वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पे, पिसर अता की राहिब को तूने साथ हुसैन। जिंदाबाद हाथों को बुलंद करना है जिंदाबाद। और नारे लगाने के लिए नहीं कह रहा, दाद देने के लिए नहीं, मगर कोई वजह है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। हाथ उठेंगे सबके। ये कहें मेरे सब अज़ादारों की वीडियो को कैप्चर करना। अगर जिसने हाथ नहीं उठाया उसको अफसोस जरूर होगा। बेटा बैठ जाओ, बैठिए। जिसको उसको अफसोस जरूर होगा जिसने हाथ नहीं उठाया। भाई बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, मेहरबानी करें। हाथ उठाए सारे हाथ। अब मुझसे आप सवाल कर सकते हैं मैंने हाथ क्यों उठाए। जब तक मिसरा पूरा कंप्लीट ना हो तब तक हाथ नीचे नहीं करने। हाथ सबके बुलंद हो, ऊंचे करो, ऊंचे नजर आने चाहिए। अब मुझसे पूछो मैंने ये हाथ बुलंद क्यों करवाए, क्यों? यज़ीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है। से तो खौफ आता है, उठे हुए ये मातम में जितने हुसैन। बोलो हाथ लगे सारे लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब चल मिसरे मसाइल के और इंशाअल्लाह फिर मातमदारी। हाँ वही रौनक है। जिंदगी मसाहब में तो रख बाकी हो ना। फज़ाइल कलाम इंशाअल्लाह रतो डेरों में हाजिर हुए इस इलाके में जब दोबारा आए तो इंशाअल्लाह पेश करेंगे। खुदारों उस बीवी का कलाम पढ़ रहा हूँ जिसके फज़ाइल आपने सुने हैं। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी, इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी, जो घर था मोहम्मद का वहाँ आग लगी थी। अल्लाह करे कि आप परवाज़े हुसैन पर जाएं, बैनुल हरमैन में खड़े होकर एक अज़ादार की दिल की ख्वाहिश है, उसके दिल की कैफियत क्या है, जरा बातें ना करें, मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें ताकि मसाइल पर तवज्जो दे सकें। मेहरबानी कीजिएगा, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो बात करनी आहिस्ता आवाज में करें। अज़ादारों, ये बीवी वो है जिसने हुसैन का साथ दिया। मदीने से चली करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम के जिंदान, जिंदान से रिहाई पाकर जब वापस मदीने लौटी तो जिंदान शाम में उम्मे रबाब से वादा किया था जो सकीना की कब्र पे बैठे रो रही थी कि भाभी रिहाई हो गई है। उन्होंने कहा कि शहजादी मैं कैसे जाऊँ, मेरी बच्ची अकेली रह जाएगी। मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा मैं वादा करती हूँ कि मैं लौट कर दोबारा आऊँगी, तेरी बच्ची के पास रह जाऊँगी। जो अपने बच्चे और मोहम्मद का मातम न कर पाई, और मोहम्मद का मातम नहीं किया, हुसैन और हुसैन के बच्चों का मातम किया। गुर्बत देखो, भाई करबला में है, बहन शाम में है, माँ मदीने में है, नाना मदीने में है, बाबा नजफ में है। ये खानदान ज़हरा ऐसे बिखर गया है। अब जब आप बैनुल हरमैन में खड़े होकर देखते हैं यार एक ही जगह पर दो रोज़े हैं, तो उस रोज़ों के दोनों रोज़ों के दरमियान खड़े होकर इंसान की कैफियत क्या है, अपनी कैफियत का इजहार करना, जैसे फज़ाइल सुनने से मसाइल गिरिया करके सुनना, सरों पे मातम करना गिरिया की आवाज़ बुलंद हो ताकि महसूस हो सके कि फज़ाइल कुछ और हैं और मसाइल कुछ और हैं। फ़ज़ाइल अलग सुने जाते हैं, मसाइब अलग सुने जाते हैं। फ़ज़ाइल सुनने का तरीका अलग है, मसाइब सुनने का तरीका अलग है। फ़ज़ाइल में आपने ज़ोर से नारे लगाए, माशाअल्लाह कहा, अब आपने गिरिया भी उतनी आवाज़ से करना है, मातम अपने सरों पर करना है। इंशाअल्लाह आखिर में मातम भी कराऊंगा हल्का बनाकर, मगर अभी सरों पे मातम करना है, गिरिया की आवाज़ बुलंद हो।
احساس لاتا ہے دل بی سے کہتا ہے اے بنت علی اے خواہر حسن ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم ایک جا پر بھائی بہن رہتے کرتے نہ بچھڑ کر پہ اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ سر پہ ماتم کر کے مل کر بولو ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین مل کر سروں پہ ماتم کرنا سارے ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین اپنے سروں پر اسی طرح ماتم کرتے رہو بی بی تم سے راضی رہیں ایک جاں پر بھائی بہن ہوتے کرتے نہ بچھڑ کر پہ اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین سارے ہاتھ اٹھا کر ماتم کر کے بی بی کے روزے تک تمہاری آواز جائے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے بولو ایک سمت حرم ہے غازی کا ایک سمت ہے حرم حسین اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین تو شیب حیا کی ملکہ ہے پھروائے تجھے ان گلیوں میں تو شیب حیا کی ملکہ ہے پھروائے تجھے ان گلیوں میں جس جان کبھی جاتی تیری عزت والی نالے اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین اے بنت علی اے خواہر حسنین تارا بی بی اپنے بچوں کو نہیں روئی اور محمد کو نہیں روئی اپنے بھائی حسین کو روتی رہی اب اگر تم سمجھتے ہو کہ اون محمد کا حق ہے ماتم بی بی کو ان کے بچوں کا پرسہ دینا تو ایسا ماتم کرو کہ بی بی راضی ہو جائے مولا حسین راضی ہو جائے جناب سیدہ راضی ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور محمد کا ماتم کرتے دونوں ہاتھ اٹھا کے سروں پہ ماتم کرو دونوں ہاتھ سے ہوتا بین الحرمین وہ بیٹ جنہیں تو رو نہ سکی شبیر کا ماتم کرتی رہی وہ بیٹ جنہیں تو رو نہ سکی شبیر کا ماتم کرتی رہی کربل میں ساتھ تیرے ہوتے وہ تیرے نور اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین مرکز میں تمہیں جب کر پاتا اکبر کے بچھڑنے کا صدمہ عباس دلاسا دے دیتا اور پہنچتے عشق حسین اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرمین عاشور کی یادوں سے بی بی دل تیرا کبھی جو گھبراتا عاشور کی یادوں سے بی بی دل تیرا کبھی جو گھبراتا اصغر کو ساتھ سلا لیتی آ جاتا دل کو چین اے بی بی
मातम करना इसी तरह गिरिया करना। बीबी आपसे राजी रहे। मरका वो जिसके लिए तो शाम गई, गर उसकी कब्र यही होती। वो जिसके लिए तो शाम गई, गर उसकी कब्र यही होती। गर उसकी कब्र यही होती, तुझको भी करारा जाता है, भाई को भी मिलता चैन। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। मरकत में तुम्हें जब तड़ पाता, मरकत में तुम्हें जब तड़ पाता, अकबर के बिछड़ने का सदमा। मरकत में तुम्हें जब तड़ पाता, अकबर के बिछड़ने का सदमा। आवास दिलासा दे देता और पहुंचते अश्क हुसैन। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। कुर्बान कुर्बान तेरी मजलूमी पर फरहान भी है और मजहर भी। कुर्बान तेरी मजलूमी पर फरहान भी है और मजहर भी। एक हम ही नहीं कहते बीबी, एक हम ही नहीं कहते बीबी, एक हम ही नहीं कहते बीबी, कहते यही हंसने। ऐ बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरमैन। मज़दारों, शाम का वक्त है, आप दूर दूर शहरों और कोटों से आए हैं और यकीनन अपने बच्चों के साथ आए होंगे और अपने बच्चों के साथ, खासतौर पर बेटियों के साथ, जब आप वापस लौटोगे रात का अंधेरा हो जाएगा, बेटियों को सीने से लगा कर जाओगे। खुदा साथ खैरियत से लेकर जाए। जब सीने से लगा कर बेटियों को जाना तो फिर याद करना हुसैन की एक मजलूमा है, हुसैन की एक मजलूमा 4 साल यतीमा है जिसको शाम गरीबा में जालिम ने तमाचे मारे हैं। कानों से खून बह रहा है, बालों से बालों सर पर चादर नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, दामन में आग लगी हुई है, कानों से खून बह रहा है, तमाचों के निशान है चेहरे पर। बस ये ज़हन में रखना, ये जुल्म खत्म नहीं हुआ ज़दारों, ये जुल्म खत्म नहीं हुआ। कभी किसी बच्ची पर ये वक्त आए, किसी बेटी पर ये वक्त आए। मगर शहीद मोहसिन नकवी साहब कहते थे, आलम मकाम खुदा कालम जगह का फरमाए, कहते थे अगर तुम्हें सकीना बीबी पर रोना आए तो अपनी चहीती बेटी को जरा थोड़ी देर के लिए अंधेरे कमरे में रख के देख लेना, तुम्हें एहसास होगा बेटियों की तकलीफ क्या होती है। सोचो, हुसैन ने अपनी आंखों से देखा सकीना के तमाचे लग रहे। करबला से काफिला रवाना हुआ, नाके पर शहजादी को बिठाया गया, नाके से गिराया गया। जब नाके से गिरी है उस वक्त का मंजर के एक नकाबपोश ज़ईफ़ा ने बीबी सकीना को अपनी आगोश में लिया। दोनों की गुफ्तगू है और ये ज़ईफ़ा के बारे में अभी जनाब सैयदा नहीं जानती, जनाब सकीना नहीं जानती, ये नकाबपोश बीबी मेरी दादी है। अब वो मंजर अल्लाह करे आप गिरिया कर सकें, वो मंजर मैं बयान कर रहा हूँ। इसी तरह गिरिया करना है, शर्माना नहीं है गिरिया करने में। थोड़ी देर के लिए अपने तमाम दुनियावी मसाइल और परेशानियों को दूर कर दो। मौला तुम्हारी परेशानी मुश्किलात को आसान करेगी। सिर्फ लफ्ज़ों पे तवज्जो करना, मेरी यहाँ आने की मेहनत वसूल हो जाएगी कि अगर हमारी आंखों से आंसू निकल जाए और जनाब सैयदा हमसे राज़ी होकर चले जाएं। अगर हमने यकीनन गिरिया नहीं किया, हमारा ध्यान कहीं और रहा, तो हमें रात को सोते वक्त ये रहेगा मलाल के एक शहजादी हमारे शहर में मेहमान बनकर आई थी। उसने हमसे कुछ नहीं मांगा सिवाय इस बात के कि कोई है जो मेरे बच्चे के गम में बहते हुए आंसू मुझे दे। अब आपने आवाज के साथ गिरिया करना है। मौला फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उन आवाज़ों पर, खुदा रहमत नाज़िल फरमाए उन आवाज़ों पर कि जो मेरे जद के गम में रोते हैं। मौला फरमाते हैं, मेरे जद के गम में ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी ही माँ जवान की लाश पर रोती है। मत सोचना रोते हुए तुम्हारा चेहरा कैसा बन रहा है, बस ये जहन में रखना कि मौला और शहजादी की और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की निगाह तुम्हारी तरफ है। एक वीडियो ये है जो रिकॉर्ड हो रही है, एक वीडियो वो है जो वहाँ है। ये वीडियो तो लाइव चल रही है, अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद।
YouTube پر نظر آ جائے گی، مگر وہاں جو ویڈیو بن رہی ہے وہ ابھی نہیں چلے گی۔ بروز حشر جب جناب سیدہ اپنے حسین کا خون بھرا کرتا لے کر آئیں گی اور عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں گی، علی اصغر کا خون بھرا کرتا لے کر آئیں گی، اس وقت عزادار بھی موجود ہوں گے، تو بی بی کہیں گی اے اللہ انصاف کر میرے ساتھ یہ ظلم ہوا اور ان پر رحمت نازل فرما، یہ میرے بچے کے حکم میں روتے۔ سروں پہ ماتم کرنا، دونوں ہاتھوں سے گریہ کرنا۔ سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا، گریہ کی آواز اور بلند ہو، اپنے ہاتھوں کو آزاد کرو ماتم کے لیے، سروں میں ماتم کرنا سارے۔ سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا، گری ناپے سے غش کھا کے سکینہ، کھلی جب آنکھ تو منظر دیکھا، ہے گودی میں لیے کوئی ضعیفہ، تھا چہرے پہ نقاب اس کے، لگا تھا خون ہاتھوں پہ، نہ جانے کیا خیال آیا، سکینہ نے کہا روکے، سکینہ نے کہا روکے، سنو خاموش کیوں ہو تو، ہماری جان جاتی ہے، تمہارے پاس سے بابا کی مجھ کو خوشبو آتی ہے، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، جو چیخ مار کر گریا کرے، وہ آخری عزادار تک جن کے ہاتھ ماتم کے لیے اٹھے ہیں، مولا سب کا پرسہ قبول فرمائے۔ بی بی کہتی ہے تو مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہی ہے ضعیفہ کون ہو تو، کیا میں نے تجھے سنبھالا نہیں ہے، کیا تجھے کوئی مجھ سے شکایت ہے؟ تو بی بی تڑپ کر کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے، کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے، گئے ہیں جب سے بابا چھوڑ کے سب نے نازک سے رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا ہے، بھاری ہاتھ اٹھایا ہے، بھاری ہاتھ اٹھایا ہے، مگر تم نے میرے گالوں پہ جب سے ہاتھ پھیرا ہے، کمی ہے درد میں تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے۔ ضعیفہ نے کہا اے بچی تو ناقے سے گری کیسے؟ پڑھو جملہ۔ بی بی کہتی ہے مجھے عزت خدا کی قسم، مجھے اپنے بابا کی عزت کی قسم، مجھے اپنی دادی کی عزت کی قسم، میں ناقے سے خود نہیں گری ہوں، گرائی گئی ہوں۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ماتم کے سلامت رہے، جزاک اللہ بی بی آپ سے راضی رہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ماتم کرنا مصرع پیش کر رہا ہوں، بی بی کا حق بنے تو اسی طرح ماتم کرتے رہنا۔ بی بی فرماتی ہے کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے دھرے سے، کبھی راہوار دوڑایا، کبھی مارا ہے نیزے سے، اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے، لینے جان کر مجھ کو گرایا چلتے ناگے سے، اگر تھاما میں مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ جانے بی بی جانے، اپنی آواز جنت البقیع تک اور شام والی بی بی تک پہنچانا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے ضعیفہ سے اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بی بی،
میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں شام والی بی بی کے روزے تک جائے انشاءاللہ اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بی بی میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں خدا آباد بھائی وسیعت کابی ہے زبر بھائی سید بھائی باندر سید بھائی سید قادری حاجی عمار قادری کہ تمام برادران قادری فیملی اور تمام جمہوری حسینیہ کے تمام عزادار جتنے یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے مولا آپ سب کی ہر حاجت پوری فرمائے عمار بھائی سے کہتے ہیں کہ میری صحت یابی میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کا بہت بڑا کردار ہے تو میں ان کی نیت سے یہ کلام پڑھا ہے ضعیفہ کون ہو تم میں مہمان ہوں سید بھی ہوں ایک درخواست کرو قبول کریں گے میرے حق میں دعا کرنا کہ یا تو یہ شعر پڑھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے یا اگر بی بی نے زندگی رکھی ہے تو آپ کو برداشت کرنے کی ہمت ہے میں شعر پڑھنے لگا ہوں کہ تمہارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کیمرے گھوم رہے ہیں جناب زینب کے روضے پر جناب سکینہ کے روضے پر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو تمہارے روتے ہوئے چہرے بھی دیکھیں گی انشاءاللہ عزاداروں اپنے سروں پہ ماتم کرنا میں مصرع پڑھنے لگا ہوں کہ ضعیفہ نے کہا اے بچی تو میری گود میں سو جا تجھے اب کوئی تماچے نہیں مارے گا تجھے کوئی اب تازیانے نہیں مارے گا تجھے تیری چادر اب کوئی نہیں چھینے گا تیری بالیاں کوئی نہیں نوچے گا تو سکون سے سوتی کیوں نہیں ہے تو چونک کر کیوں اٹھ جاتی ہے کیا تجھے اپنے گھر کا بستر یاد آتا ہے بستر کا سننا تھا جناب سکینہ آنکھوں کو بند کر رو کر کہتی ہے ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا ماتم کرو اپنے سروں پہ ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا گلوئے خشک ہوئے خنجر سے گن کر سروں پہ ماتم زیادہ عادی صاحب کے قلم میں خدا تاثیر فرمائے لکھتے ہیں کہ اس وقت قیامت برپا ہو گئی جب سکینہ بی بی نے کہا گلے پروار کرتا تھا بی بی سکینہ کہنا ہے ضعیفہ اپنے ہاتھ دکھا ضعیفہ نے اپنے ہاتھ دکھا ذرا میری طرف دیکھنا ضعیفہ نے اپنے ہاتھ دکھا جناب سکینہ نے اس کے ہاتھ چھومے اور ہاتھوں کو ہاتھوں ملنے کا سوال کرتی ہیں لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے زخمی انگلیاں جیسے کسی خنجر کو رولا جزاک اللہ آپ نے گریہ کیا آپ نے مجھے قبول فرمائے میرے بھائی عالمی شہرت یافتہ خان اعظم خان حیدر خان تشریف لے آئے ہیں اور میرے بعد مولا کی بارگاہ میں انہوں نے ذکر مولا کرنا ہے اب انشاءاللہ صرف دونوں ہیں انشاءاللہ مختصر سے میں ماتم کے لیے پڑھوں گا اس کے بعد اس مجلس کو کنٹینیو کریں گے ہمارے بھائی خان حیدر لیکن آپ سب سے درخواست ہے آپ نے ذکریہ کیا ہے جتنے زدانیاں کھڑے ہیں
जो हुसैन का मातमी है वो मातम करें और बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूँ कैमरे जितने बनानी बेशक बनाए लेकिन एक तरफ हो जाए सारे इधर आ जाओ बेटा अगर वीडियो बनानी है तो इधर आ जाओ सारे एक तरफ सारे कैमरे वाले एक तरफ हो जाओ ताकि आप सुकून से वीडियो बना लो मातमी सुकून से मातम कर लें तैयार है सब इधर वाले कैमरे वाले भी इधर रहेंगे सामने वाले सिर्फ मातम करेंगे बीच से का वास्ता दे रहा हूँ इससे बड़ा वास्ता मेरे पास कुछ नहीं मोबाइल वालों को भी थोड़ी सी जगह दे दें और मातमियों को भी जगह दे दें जज़ाकल्लाह या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हल्का बनाइए हल्का या हुसैन से दरख्वास्त है कि 5-5 10-10 कदम अगर पीछे होंगे तो ये ज़हन में रखिएगा कि जनाब सैयदा पुरसे के लिए खड़ी है उनको इंतजार नहीं कराना आप चाहते हैं कि जनाब सैयदा इंतजार ना करें उनको पुरसा दे दिया जाए तो हल्का बना लें या हुसैन हाथ मिलाइए मुसाफा आखिर में करेंगे पहले मातम करें इन हाथों से पहले मातम करें या हुसैन या हुसैन थोड़ा कदम बढ़ाए हल्का बनाकर मातम कर ले जज़ाकल्लाह ऐसे हल्का बनाए इस तरह मेरी तरफ देखें ऐसे भाई आप मोबाइल लेकर इधर आ जाएंगे मातम नहीं हो पा रहा मेहरबानी आप भाई थोड़ा सा इधर हो जाए इस तरफ चले जाए इस पोल के पास आ या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन माशाअल्लाह या हुसैन या हुसैन या जैसे ये पहले हल्के में मातम पड़ा ऐसे ही मातम करना है पीछे हल्के में भी अच्छा जो मातम नहीं कर पा रहे हैं मेहरबानी करें वो जगह छोड़ दें ताकि मातम हो सके या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 हल्का बनाइए सारे पीछे हो मेरे भाई हल्का बनाओ खड़े ना हो हल्का बना लो या हुसैन या हुसैन या हुसैन जुम बाबे नसीना रो दिए सकीना जुम बाबे नसीना रो दिए सकीना और जो हल्के से दूर है दोनों हाथ उठाकर सर पे मातम करो सारे सर पे मातम जो हल्के से दूर है सर पे मातम करें जनाब सकीना का हक समझकर जुम बाबे नसीना रो दिए सकीना हाथ बचड़ी दे चुमरो गए हाथ बचड़ी दे चुमरो गए हाय दरता दा खसीना जुम बाबे नसीना रो दिए सकीना जुम बाबे नसीना रो दिए सकीना दिए सकीना अकबर दी जागीर दे विच आने को शिमर तमाचे मारे मैं प्यू दी लाश नू हथ लाया मेरे जख्मी थे हुण कलिया पाके तुर पईया नले रुलने विच बाजार मेरे दिल दे जख्म न खोले सीना जुम बाबे दसीना रो दिए सकीना हुसैन या हुसैन या हुसैन
حسین حسین یا حسین یا 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 حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جس سے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی حسین لاشا جمع کلے گئے حسین لاشا جمع کلے گئے چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ارے کہاں ہے مقتل کہاں مدینہ کہاں ہے مقتل کہاں مدینہ تڑپ کے بولی سلمہ تڑپ کے بولیے سلمہ جو غش سے جاگی ہے تیری صغرا جو غش سے جاگی ہے تیری صغرا بس ایک نوحہ سنا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے ایک مصرع ان کی فرمائش میں پھر اس کے بعد باقی فرمائش انشاءاللہ پوری کروں گا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ موسم کے حالات یہ تھوڑے سے ناساز ہیں اور عرفان بھائی نے بھی اور میں نے بھی آگے ٹریول کرنا ہے تو لہٰذا ایک مصرع ان کا اور آخری ایک نوعی سے دو شعر جو فرمائشیں رہ جائیں گی میں ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہوں پھر انشاءاللہ کچھ کرنا پڑوں گا اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانا ہے دونوں ہاتھ رکھ کے سروں پہ ماتم کرنا ہے سروں پہ ماتم ہلکا اگر نہیں بن پا رہا تو جتنے عزادار کھڑے ہو دیکھو جگہ نہیں ملتی تو مجبوری ہے ماتم نہیں ہو پا رہا مگر اب ہاتھ تو اٹھا کر ماتم کر سکتے ہو نا بیوی کی لوٹی ہوئی چادر کا ماتم دونوں ہاتھ اٹھاؤ پیچھے والے بھی سارے مجھے چادر لٹ جی بھئی من زینب چڑی بھئی مجھے چادر لٹ جی بھئی من زینب چڑی بھئی اور نانا شام جو قید نبائی ہوتی ہو جانا شام جو قید نبائی ہوتی ہو جانا تو دین بچائن لے ماں تو دین بچائن لے ماں سارا ساتھ لٹائی ہوتی ہے چاہنا شام جو قید نبائی ہوتی ہو جانا ہائے زینب ہائے شاہ ہائے زینب ہائے شاہ ایسے نہیں جو پیچھے کھڑے ہو ادھر کھڑے ہو دونوں ہاتھ اٹھاؤ جو پیپر پہ کھڑے ہو بیوی کی لوٹی ہائے زینب ہائے شاہ ہائے زینب ہائے شاہ ہائے زینب ہائے شاہ ہائے زینب ہائے شاہ جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کچھ بانے شہزادی یہ شام شہر کی گلیاں ہیں دل تھام لے
فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا عباس کہاں ہے زینب جب شمر حکارت سے بولا رش کھانے لگے سب اہل حرم کلثوم پکاری واویلا دراج سکینہ نے کھایا اللہ داروں اپنے سروں پہ ماتم کرنا بی بی کا استقبال کیسے ہوا الوداعی شعر ہے اللہ کرے کہ بی بی اس ماتم کے سب کے ہم سب کو اپنے روزے پر بلائیں شام میں جب بی بی داخل ہوئی استقبال کیسے ہوا ہے بی بی کا ہاتھ اٹھاؤ سارے سروں پہ ماتم کرنے کے لیے اور بی بی کی آواز بلند ہو کہ بی بی تم سے راضی رہے پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا چادر چھینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا سجاد کو یسرب یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا اے زینب زینب ہے شام ہے زینب ہے شام اس عبادت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اسی طرح عزاداری کا ماحول رکھیں مجھ سے بہتر طریقے سے نوخانی کریں گے ہمارے بھائی عرفان عزا عرفان حیدر اور یہ مائک میں ان کے حوالے کر رہا ہوں آپ پر عزادار مل کر پرساداری فرمائیں اور بانی آنے والے اس وقت میں اس کی توفیقات خیر میں فرمائیں